بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے لیے شرف کی بات بھی ہے، عزت کی بات بھی ہے کہ ہندوستان کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے، مقامات سے آئے ہوئے اساتذہ سے ملنے کا موقع مل رہا ہے اور ان کے سامنے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ موضوع جو دیا گیا ہے وہ عہد جدید کے دور حاضر کے ملک کے اور ملک کے باہر کے تہذیبی مسائل۔ تہذیبی مسائل اس قدر گوناگوں ہیں، اس قدر پیچیدہ ہیں، ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی، کہ اس پر اپنے نوٹ لکھتے وقت مجھے یہ مصرع یاد آیا ہے کہ دل کے زخموں نے کبھی چین سے سونے نہ دیا۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم ان مسائل کا تذکرہ کریں جو درپیش ہیں، خاص طور پر ملک کے اندر اور ملک کے باہر بھی ان کا بھی تذکرہ آئے گا، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اسلامی تہذیب جس کا نام ہے اس کی بنیادی قدریں کیا ہیں یا بنیادی عقائد کیا ہیں۔ اس لیے کہ پورا تہذیب کا جو درخت ہے وہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ کچھ اقدار میں، کچھ عقائد میں، نظریات کے اندر پوشیدہ ہوتی ہیں۔ انہی نظریات سے اس برگبار لانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ گویا تہذیب کہلاتی ہیں۔ اب وہ مثال کے طور پر قرآن کی کچھ آیتیں ہیں جو ہماری تہذیب کی بنیاد بنتی ہیں پوری دنیا میں اور پوری اسلامی تاریخ کے مختلف مرحلوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ آیت متعین کر دیتی ہے کہ پوری نوع انسانی سب ایک دوسرے کے برابر ہے۔ یہ اونچ نیچ کا نظام، ذات پات کا نظام، یہ غیر اسلامی نظام ہے اور اسلامی تہذیب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس آیت سے یہ بات بھی متعین ہو جاتی ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا، خشیت رکھنے والا، تقوی اختیار کرنے والا جو شخص بھی ہو وہ اسلامی تہذیب میں اس کا اعلیٰ مقام ہے، بلند مقام ہے اور قابل احترام ہے وہ شخص۔ اور اسی طرح سے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس روئے زمین پر جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یعنی پوری تخلیق کائنات انسان کے لیے ہے اور انسان کی حیثیت جو ہے اشرف المخلوقات کی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ بر و بحر، خشکی اور تری اور دنیا کے تمام حصوں میں یہ جو نظام ہے اس سرزمین کا، اس پر قابو پانا اور اس کو مسخر کرنا، یہ اس سلسلے میں جتنی پیش رفت ہوگی اور جتنے کام ہوں گے وہ سب اسلامی تہذیب کے دائرے میں ہوں گے۔ اور جیسا کہ کہا گیا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ خلافت ارضی جو ہے بہت بڑا مقام ہے انسان کا، یعنی ایمان و عمل صالح کی بنا پر جو استخلاف فی الارض کا جو وعدہ کیا گیا ہے، وہ استخلاف فی الارض سے مراد صرف اور صرف مسجدوں کے اندر عبادت کرنا اور نوافل پڑھنا نہیں ہے، پوری کائنات کا انتظام
हुकूमतों का इंतज़ाम, मईशत का इंतज़ाम और दुनिया के तमाम इंसानों को मज़रतों से उनकी हिफाजत का इंतज़ाम और दुनिया की तमाम चीज़ों की तस्ख़ीर, जिसकी वजह से इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हासिल हो सके, वो दरियाओं में तैर सके, वो हवाओं में उड़ सके। ये मिसाल के तौर पर हमारी आवाज़ जो आप तक आसानी के साथ पहुंचती है, कि सब के सब खिलाफत अर्ज़ी के दायरे के अंदर आती है। तो इस्लामी तहज़ीब जो है इन सब को हावी है। अब वो उसका जो बुनियादी मरकज़ है इस्लामी तहज़ीब का, वो है अक़ीदा, और अक़ीदे में भी माबूद का अक़ीदा और तौहीद का अक़ीदा। मौलाना मौदूदी की इस मौजू पर किताब है इस्लाम में कि तहज़ीब के मवादी, और इस पर पूरी किताब मौलाना मौदूदी की है जो आप पढ़ सकते हैं। उसमें तौहीद को मरकज़ी अक़ीदा बताया गया है। अब वो जो इस तरह की तमाम आयतें हैं, उनसे जो तहज़ीब का तसव्वुर बनता है, अब उससे जो है जहाँ जहाँ टकराव होगा वो गया हमारे लिए एक चैलेंज है, और हमें उसका मुकाबला करना है, और हमें गौर करना है कि उसका मुकाबला कैसे किया जाए। मिसाल के तौर पर हम आजकल के जो अखबारात में हम देखते हैं कि एक हिजाब का मसला है। हिजाब के मसले पर एक तूफ़ान बरपा है पूरे मुल्क के अंदर, और उसका रिएक्शन, उसका रद्द अमल और उसकी ख़बरें पूरी दुनिया में यहाँ से वहाँ तक फैली हुई हैं। तो उसका टकराव जो है इस्लामी शरीयत से है। इस पर जो हिजाब पर जो पाबंदी है, इसका टकराव जो है इस्लामी शरीयत से है, और कुरान में वाज़ेह हुक्म है हिजाब का। इख्तिलाफ़ इस पर तो हो सकता है कि चेहरे का पर्दा ज़रूरी है या नहीं है, उसमें उलमा का इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन हिजाब जिसको कहते हैं कि सर से पैर तक औरत का छुपा हुआ होना, चेहरे और हथेलियों के अलावा, ये सब हिजाब के अंदर दाखिल है। और उस पर जो अगर पाबंदी लगेगी तो गया हमारे लिए चैलेंज है कि हम अपनी शरीयत की हिफाजत किस तरह से करें। और मिसाल के तौर पर तमाम स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में सूर्य नमस्कार को लाजमी करार दिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि हर तालिब इल्म जो स्कूल में आएगा उसकी स्कूल के तमाम प्रोग्राम की इब्तिदा जो होगी वो सूर्य नमस्कार से होगी। और सूर्य नमस्कार का मतलब सीधा सीधा सूरज की इबादत, सूरज की पूजा है, जिसकी कोई गुंजाइश हमारी इस्लामी तहज़ीब में नहीं निकलती। तो ये जो तहज़ीबी मसाइल हैं जो उभर कर आए दिन सामने आते रहते हैं, उनमें से एक ये भी मसला है, और जिसके सिलसिले में जब ये मसला उभर करके सामने आया था हिंदुस्तान में, यूपी में, तो मौलाना अली मियां साहब ने कहा था कि हम अपने तलबा को कहेंगे कि उनको स्कूलों से, वालिदैन को कहेंगे कि स्कूलों से अपने बच्चों को उठा लें, इसलिए कि बराह रास्त उसका टकराव जो है तौहीद के अक़ीदे से है। तो ये जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनमें से ये सब भी चैलेंज हैं। और मिसाल के तौर पर अभी धमकी दी गई है कि हम अगर इलेक्शन में कामयाब हो गए तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाज़मी करार देंगे। तो ये मामला जो है ये भी बराह रास्त इस्लामी अक़ीदे से, ये इस्लाम की शरीयत से टकराव का है। यानी फ़िक़्ह की किताबों में अक्सर जगह लिखा हुआ है कि कोई भी मुल्क दारुल हर्ब उस वक्त हो जाता है जब शरीयत पर चलने की इजाज़त ख़त्म हो जाती है। जब शरीयत पर चलना मुमकिन नहीं रह जाता है तो मुल्क जो है फिर वो दारुल हर्ब हो जाता है, और फिर दारुल हर्ब के जो मसाइल हैं वो पैदा होते हैं। अब वो इसी तरह से जो हमारे सामने आए दिन नए नए मसले सामने आते रहते हैं, उनमें से एक मसला जो है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा तलाक़ सलासा का मसला है, जिसके सिलसिले में
कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है, जिसके सिलसिले में पार्लियामेंट में कानून पास हो चुका है। ये सब हमारे तहजीबी मसाइल हैं और हमें बार बार इस पर सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि हम इन मसाइल से कैसे निपटें और कैसे इन मसाइल का मुकाबला करें। तलाक़ सलासा के सिलसिले में जो कानून पास हुआ है वो ऐसा कानून है कि वो 3 तलाक़ वाकई नहीं होती सिरे से। यानी अगर किसी ने गलती से 3 तलाक़ दे दी और उसके बाद शौहर उसको वापस लेना चाहे तो कानून उसकी मदद के लिए आएगा, हुकूमत उसकी मदद के लिए आएगी और वो मुतल्लका औरत, उसके घर वाले कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये सब इंतहाई ख़तरनाक चैलेंजेस हैं जो हमारे मुल्क में दरपेश हैं और जिनका हमको मुकाबला करना है। तलाक़ सलासा के सिलसिले में हमारी एक लाउड थिंकिंग है, उसको फतवा बिल्कुल न समझें आप, और न ये हमारा मनसब है। फतवे के मनसब पर लोग यहाँ बहुत से मुफ्ती हज़रात भी होंगे, हज़रत मौलाना रज़ीउल इस्लाम साहब हैं। तलाक़ सलासा के सिलसिले में ऐसा है कि हमें अक्सर ये ख़्याल पैदा होता है कि ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तान के उलमा का एक नुक्ता नज़र है और बाहर यूसुफ़ुल क़रज़ावी साहब और मिस्र शाम के बहुत से असातिज़ा का नुक्ता नज़र उससे मुख्तलिफ है। यानी वो 3 तलाक़ को 1 तलाक़ करार देते हैं, जैसा कि अल्लामा इब्न तैमिया का और जैसा कि इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है। कतन इस पर यह मत समझिएगा कि हम अपना ख़ास नुक्ता नज़र और कोई फतवा सादिर कर रहे हैं। एक लाउड थिंकिंग है जिसको इस पर गौर करने के लिए हम ये बात कह रहे हैं आपसे कि ये जो दुनिया के बहुत से मुल्कों में और तुर्की जैसे मुल्कों में जो अहनाफ का मुल्क है, ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने 3 तलाक़ को 1 तलाक़ करार दिया। यहाँ पर हम एक ज़िक्र करना चाहते हैं आप सब हज़रात के फ़ायदे के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के थियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक उस्ताद हुआ करते थे, मौलाना तकी अमीनी, और मौलाना तकी अमीनी साहब की एक किताब है जिसका नाम है हालात व ज़माने का असर शरीयत के अहकाम पर, और उन्होंने 20 ऐसे मसले उसमें दर्ज किए हैं जिसमें बताया है कि एक मसले के सिलसिले में फतवा एक ज़माने में ये था और हालात की तब्दीली के बाद वो फतवा बदल गया। 20 मसाइल का तज़किरा किया है। हमने उसका तज़किरा सिर्फ इसलिए किया कि उलमा के लिए ये किताब पढ़ने के लायक है, और ये किताब तो शाये की थी नदवतुल मुसन्निफ़ीन ने, जिसका वजूद बाकी नहीं रहा, लेकिन कुतुबखानों में, ख़ास तौर पर मदारिस के कुतुबखानों में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुतुबखाने में वो किताब मौजूद है। उसके मुताले की ज़रूरत है और उस नहज पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है कि क्या अगर कोई ज़्यादा ख़तरनाक सूरत पैदा हो सकती है, क्या हुकूमत उसके ख़िलाफ़ पूरी जा सकती है, क्या मुसलमानों की सोसाइटी को, समाज को, ख़ानदान को उससे कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है, तो क्या नुक्ते नज़र में कोई तब्दीली लाई जा सकती है या नहीं लाई जा सकती है। तो ये मसला, और हमने कहा कि दुनिया में हिंदुस्तान से बाहर उलमा की एक बड़ी तादाद है जो इस वक्त 3 तलाक़ को 1 तलाक़ मांगती है, और उनकी दलीलें हैं। हज़रत उमर ने तो कहा था कि जो 3 तलाक़ देगा हम उसको कोड़े मारेंगे। अब कोई कोड़े मारने वाला नहीं है। उस ज़माने में मुसलमानों के पास बैतुल माल था कि अगर कोई शख्स, कोई औरत, उसके सामने ये दुश्वारियाँ पेश आ जाएँ कि वो कैसे खाएगी, कैसे पिएगी, कैसा अपना खर्च चलाएगी, तो बैतुल माल जो है उसकी मदद के लिए आ सकता था। तो ये हालात की जो तब्दीलियाँ हैं, इस पर नए सिरे से मुझे ऐसा लगता है कि गौर करने की ज़रूरत है। इसका ये मनसब तो फ़िक़्ह की इल्मी का है और उलमा का है कि इस सिलसिले में गौर करें। जैसे हमने कहा कि कभी कभी आदमी सोचता है, तो हमने सोच सिर्फ आपके सामने पेश की है। कतन न हमारी ज़ाती राय बन चुकी है, ऐसा भी नहीं है, और ना हम इस सिलसिले में
آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ لازمی طور پر یہ موقف اختیار کریں. صرف سوچنے کی بات ہم نے کہی ہے. دوسری بات ہمیں یہ دیکھنی ہے، جو تہذیبی مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہندوستان میں بہت سے غیر مسلموں میں، برادران وطن میں، ہندوؤں میں بہت سے روحانی پیشوا ہیں اور ان کی لاکھوں تک ان کی فالوئنگ ہے، بہت بڑی تعداد ان کو مانتی ہے. کیا ہم اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ اسلام کو ایک روحانی نظام کی حیثیت سے بھی اور مادیت کا مقابلہ کرنے کے لیے، حصی تمدن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں یا نہیں پیش کر سکتے؟ یعنی اگر آپ نے کتاب پڑھی ہوگی پروفیسر آرنلڈ کی، جس کا نام ہے پریچنگ آف اسلام، جس کے اردو ترجمے بھی ہو گئے ہیں اور دو ترجمے ہو گئے ہیں، پاکستان سے بھی شائع ہوئے ہیں، ہر جگہ اویلیبل ہیں. انہوں نے ہندوستان کی تاریخ میں بتایا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر یہ کام ہوتا تھا کہ مسلمان صوفیہ ہوتے تھے اور وہ ایک جگہ جب بیٹھ جاتے تھے اپنی خانقاہوں میں یا کہیں پر، اور ان کے ارد گرد غیر مسلم ان کے ماننے والے بہت بڑی تعداد میں ہوا کرتے تھے، اور یہ غیر مسلم جو ان سے عقیدت رکھتے تھے آہستہ آہستہ وہ اسلام بھی قبول کر لیا کرتے تھے. تو اسلام کو پھیلانے کے لیے اور غیر مسلموں کو راغب کرنے کے لیے، اسلامی عقائد میں دلکشی پیدا کرنے کے لیے اس طرح کا کوئی روحانی نظام بھی بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا ہے، یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے. ایک بات اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں ملکوں میں حکومت کا نظام کیا ہوگا. حکومت کا نظام کیا ہوگا، تقریباً اس پر اتفاق ہو چکا ہے کہ سب سے صحیح، سب سے مناسب انسانوں کے لیے جو نظام ہے وہ جمہوریت کا نظام ہے. یعنی ایسی حکومت جو عوام کے لیے ہو، عوام کے ذریعے قائم کی گئی ہو، عوام کے مشورے سے قائم کی گئی. دنیا کی پوری تاریخ میں شاید کبھی یونان میں کبھی رہا ہوگا جس کا تذکرہ کتابوں میں آتا ہے. معروف تاریخ میں یہ جو جمہوری نقطہ نظر ہے سب سے پہلے اسلام نے پیش کیا. پوری دنیا میں قیصر و کسریٰ کا جو طریقہ تھا کہ موروثی نظام ہوتا تھا، ایک بادشاہ ہوتا تھا، مطلق العنان ہوتا تھا، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا تھا، بیت المال اور فنڈ سارا کا سارا ملک کے اس کے قبضے میں ہوتا تھا. اس کو ختم کر کے خلافت راشدہ کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شورا بینہم، یعنی جو حکومت ہوگی، حضرت عمر نے بھی کہا تھا کہ کوئی خلافت مشورے کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی. تو مشاورت ضروری ہے، شورا ضروری ہے، اور شورا جو مشورہ کر کے کس کو منتخب کرے گی وہ امیر ہوگا. یہ پوری اس وقت کی دنیا کی تاریخ میں پہلی بار اسلام نے پیش کیا تھا، اور یہ خلافت راشدہ کے زمانے تک چلا، اور اس کے بعد ملوکیت کا زمانہ شروع ہو گیا. امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنایا، اور اس کے بعد ایک مسلسل سلسلہ ہے، مسلسل پورے بنو امیہ کی حکومت کا زمانہ، پورے بنو عباس کی حکومت کے زمانہ، خلافت عثمانی کے زمانہ، ہندوستان میں مسلم حکومتوں کے زمانہ، یعنی اورنگزیب جیسا اسلامی بادشاہ بھی اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا. تو یہ مطلق العنانیت اور بیت المال کا اس کے پورے طور پر قبضے میں ہونا، یہ اسلام کی ایک غلط تصویر پیش کرتا ہے. یعنی پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ کسی نہ کسی فارم میں جمہوریت کا تصور ہے، اس کو لوگ پسند کرتے ہیں. یہ جمہوریت کے علمبردار یورپ کے ملک اور اس کے باہر کے ملک بھی جب وہ مسلم حکومتوں کو دیکھتے ہیں، عرب حکومتوں کو دیکھتے ہیں، عرب کی سرزمین کو دیکھتے ہیں، حرمین شریفین کی سرزمین کو دیکھتے ہیں، تو انہیں ایک دوسرا نظام نظر آتا ہے. انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام کا نظام حکومت کیا ہے.
وہ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام کے نظام حکومت ہے، اور شاید اپنے دل میں کہتے ہیں اگر یہی اسلام ہے تو اسلام کو دور سے سلام۔ تو یہ قابل غور بات ہے کہ ہم صحیح نظام کو کیسے پیش کر سکیں، اور جہاں جہاں یہ غیر اسلامی نظام ہے ان پر معروف طریقے سے اس پر تنقید کر سکیں اور ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر سکیں۔ اگرچہ یہ کام بہت مشکل ہے، جو علماء اس سلسلے میں زبان کھولتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، تعذیب کا، پرزیکیوشن کا ان کو شکار بنایا جاتا ہے۔ آسان کام نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پھر بھی یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک بہت بڑا تہذیبی مسئلہ ہے کہ اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ پوائنٹ بھی ہے جو غور کرنے کا ہو سکتا ہے ہمارے لیے کہ دوسری بات ہمیں بہت سوچنے کی ہے، غور کرنے کی ہے، یہ بھی اسلام کا تہذیبی مسئلہ ہے کہ وہ کیا بات تھی، کیا خصوصیات تھیں، کیا امتیازات تھے جس کی وجہ سے اسلام کی جب ابتدا ہوئی تو ایک صدی کے اندر دنیا کی آدھی آبادی، دنیا کی آدھی حکومتیں اسلام کے دائرے میں، اسلام کے زیر نگیں ہو گئیں، اور پھر تقریباً 1000 سال تک وہ سلسلہ جاری رہا مسلمانوں کی حکومتوں کا۔ اسلام کی ابتدا عرب سے ہوئی تھی۔ عرب تعلیم میں پیچھے تھے دنیا کی قوموں سے، سائنس میں اور فکری ارتقاء کے اعتبار سے، تمدنی لحاظ سے کوئی مقابلہ نہیں تھا ایرانی سلطنت کا اور رومی سلطنت کا ان عربوں سے۔ وہاں ایک گنا تہذیب تھی، ایک گنا تعلیم تھی، علم تھا، ایک درجے میں فکری ارتقاء تھا، ہر اعتبار سے یہ پسماندہ علاقہ تھا جسے عربوں کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ اسلام نے آتے ہی ایک دنیا بدل دی، اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دی اس نے کہ وہ دنیا کو مسخر کر لیں، اور علم و فکر کی ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں اپنی امامت کا سکہ گاڑ دیں۔ چنانچہ اسلام کی ابتدا کے بعد 7 صدیاں ایسی گزری ہیں کہ جس میں سائنس کی کوئی فیلڈ ایسی نہیں تھی جس میں مسلمانوں کو امامت کا درجہ حاصل نہیں تھا، وہ سب سے آگے تھے۔ جتنی سائنس کی برانچز ہو سکتی ہیں، طب سے لے کر کے، انجینئرنگ سے لے کر کے، جہاز رانی سے لے کر کے، ہر میدان میں، زراعت سے لے کر کے، وہ سب سے اس میں آگے تھے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا تصور دین جو ہے گڑبڑ ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہم نے یہ سمجھ لیا ہے یا ہمیں سمجھا دیا گیا ہے کہ ہمیں صرف ایسی کتابوں کے پڑھنے کا موقع ملا ہے جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم رات دن صرف نمازیں پڑھتے رہیں اور صرف روزے رکھتے رہیں اور صرف تسبیح پڑھتے رہیں اور صرف اذکار کے اندر مشغول ہوں تو یہ ایک مطلوب چیز ہے، یہ ایک معیار مطلوب ہے اسلام میں۔ یہ بہت غور فکر کی بات ہے، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ خلافت عرضی کے جتنے تقاضے ہو سکتے ہیں ان سب کو پورا کرنا عمل صالح کے دائرے کے اندر کی چیز آتی ہے، جو ہم نے بات کی صدیوں میں، یعنی اس طرف کی جو چند صدیاں ہیں ان کی طرف سے ہم نے غفلت برتی، اور شاید ہمارے انحطاط کی، زوال کی وہ وجہ رہی ہو۔ یعنی آپ تاریخ پڑھیں، مشکل یہ ہے کہ ہم جو تاریخ پڑھتے ہیں اس میں کچھ صرف بادشاہوں کی تاریخ پڑھتے ہیں، بادشاہوں سے الگ ہٹ کر کے جو تمدنی اور تہذیبی ترقیاں ہو رہی تھیں ان کا بہت غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومتیں جو مسلمانوں کے قائم ہوئیں بنو امیہ کے زمانے میں، بنو عباس کے زمانے میں، اس میں زراعت میں ترقی ہوئی، آبپاشی کا نظام قائم کیا گیا، اور ایک جگہ کہیں دیکھا ہم نے کہ اور بہت سی نہروں کو، دریاؤں کو تو چھوڑیے،
صرف دریائے نیل پر جو آبپاشی کے لیے جو بند باندھے گئے تھے، جو ڈیم بنائے گئے تھے اور جو پل تعمیر کیے گئے تھے، ان کی حفاظت، ان کی نگہداشت، ان کے کام کے لیے روزانہ 20,000 آدمی کام کرتے تھے۔ یہ سارے پہلو ہمارے یہاں سے اوجھل ہو گئے۔ صنعتی ترقیاں ہوئیں، انجینئرنگ کے میدان میں ترقی ہوئی، تجارت کے میدان میں ترقی ہوئی، اور جب بہت سارے ملک دنیا کے جب فتح ہو گئے تو گیا ایک مارکیٹ تھا جہاں زراعت کی بھی کھپت ہوتی تھی، صنعت کی بھی کھپت ہوتی تھی۔ ساری دنیا میں اسلامی مصنوعات، اسلامی ملکوں کی مصنوعات جایا کرتی تھیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ آتا ہے کہ ان حکومتوں نے ٹیکس بہت کم لیا، تو دنیا کے بہت سارے باشندے ایسے بھی تھے جو اپنے یہاں کی غیر مسلم حکومتوں میں رہنے کے بجائے وہ اسلامی حکومت میں رہنا پسند کرتے تھے، کہ اس لیے کہ ان کی آمدنی کے ذرائع بڑھ جاتے تھے اور ٹیکس کم سے کم ہوتا تھا۔ تو یہ سارے پہلو جو ہیں اسلامی عروج کے اور اس کے اسباب کے، ہم عام طور سے اس کے غفلت برتتے ہیں، اور ہمارے سامنے صرف ایک ہی پہلو آ جاتا ہے، اور وہ ہے شب و روز مسجدوں کے اندر بیٹھ کر کے صرف عبادت کرنے کا۔ اور یہ سارے پہلو تمدنی، تہذیبی ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر اپنا مقام بنانا ہے، دنیا کے اندر اگر اپنی پوزیشن مضبوط کرنی ہے، اگر غلبے کا مقام حاصل کرنا ہے، تو ہمیں وہ سارے علوم سیکھنے ہوں گے جس کے ذریعے سے ہم تمدن اور سائنس کی ترقیوں میں حصہ لے سکیں۔ اس میں ہم دوسرے قوموں کے اگر آگے نہیں بڑھ جائیں تو کم سے کم ان کے ہمسر ہو سکیں۔ ایجادات میں ہمارا ہونا چاہیے، دفاعی پیداوار میں، دفاعی اسلحوں کی بنانے میں ہمارا اس میں کنٹریبیوشن ہونا چاہیے۔ یعنی یہ ایک عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن ملکوں کو پٹرول کی دولت سے نوازا تھا اور ایک مالیاتی طاقت جن کو عطا کی تھی، انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، صنعتیں نہیں قائم کی، دفاعی پیداوار، دفاعی اسلحے بنانے کے کارخانے نہیں لگائے۔ اور چھوٹی سی آپ عرب ملکوں میں چلے جائیے، جن ملکوں میں جانا آسان ہوتا ہے، گھر کے اندر معمولی چیزیں بھی سب ایکسپورٹڈ ہیں، باہر سے برآمد کی ہوئی ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں مزاج اسلام کے خلاف ہیں۔ ہر چھوٹی چیز جو گھروں کے اندر عام طور سے مشتمل ہے، سب کے سب ایکسپورٹڈ ہے، باہر سے برآمد کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہم صنعت میں پیچھے، ہم پیداواری صلاحیتوں میں پیچھے، ہم اللہ تعالیٰ نے دولت جو دی تھی اس کا ہم نے صحیح مصرف نہیں لیا۔ اس کی وجہ سے ہمیں یہ تہذیبی مسائل ایسے پیدا ہو گئے۔ ایسا ہے، بات کہنے کی نہیں، لیکن ایسا ہے کہ اگر دنیا کی بڑی طاقتیں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں حرمین پر قبضہ کرنا ہے، مکے اور مدینے پر قبضہ کرنا ہے، تو یہ جو موجودہ طاقتیں ان کو روک نہیں سکتی۔ اور وہ سب اس لیے ہے کہ ہمارا جو ایک تہذیبی تصور، اسلام کو جو ایک جامع تصور ہے، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ اس تصور کو درست کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آئندہ ہمارا جو مزاج بنے، وہ مزاج بنے جو عہد صحابہ میں تھا، عہد تابعین میں تھا، تبع تابعین میں تھا، اور خلافت عرضی کے تمام تقاضوں کو ہم پورا کرنے والے بنے۔ اس کے بغیر آگے بڑھنے کا ہمارے لیے شاید کوئی راستہ نہ ہو۔ ایک کام تو یہ ہے کہ ہم خود اس کام کو کریں، دوسرا یہ ہے کہ ہم خود اگر اس پوزیشن میں ہوں تو ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو اس میں لائیں۔ ہمارے مدارس میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ قطعاً کا اس ذہن کو بنانے کے لیے کافی نہیں ہوتی ہیں، یا کم از کم ان سے یہ ذہن
نہیں بنایا جاتا ہے۔ ہمارے مدارس میں ہندوستان کا سب سے بڑا مدرسہ ہے دارالعلوم دیوبند۔ دارالعلوم دیوبند میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے یہ اسلامی تعلیمات ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن وہ جو اسلام خلافت عرضی کا مزاج بنتا ہے وہ یونیورسٹیوں کی تعلیم اور یونیورسٹیوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اور جو کچھ انجینئرنگ کالج میں، میڈیکل کالج میں پڑھایا جاتا ہے اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہر آدمی دیوبند میں تعلیم حاصل کرے یا ہر آدمی صرف انجینئرنگ میں تعلیم حاصل کرے، لیکن کم از کم اپنے ذہن کو بہت صاف رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان دونوں پہلوؤں کا امتزاج جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دیوبند اور علی گڑھ اگر اس کو استعارے کی زبان میں کہیں تو ان دونوں کا امتزاج ضروری ہے، اور اس سب سے بھی پہلے یہ ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے معتدل ہو، متوازن ہو، اسلامی تعلیمات کے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق۔ یہ اس کے ذریعے سے ہمیں شاید وہ طاقت پیدا ہو جائے کہ ہم آگے چل کر کے اسلام کی بہتر ترجمانی کر سکیں۔ یعنی جدید دور میں جو سائنس کے دور میں جو مسائل پیدا ہوئے سائنس کے ٹکراؤ کے نتیجے میں، اس پر ہمارے ہاں کئی مفید کتابیں آئی ہیں۔ ان مفید کتابوں کا آپ مطالعہ بھی نہیں کرتے ہیں قاعدے سے۔ اس کو تو دنیا کی ہر زبان میں ہونا چاہیے، لیکن جو اردو میں بھی جو کتابیں ان کو بھی ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر ہم چند کتابوں کا نام لیں تو مثال کے طور پر مولانا وحید الدین خان کی مذہب اور جدید چیلنج، یہ کتاب اس لائق ہے کہ اس کا ہر آدمی مطالعہ کرے۔ مولانا عبدالباری ندوی کی کتاب ہے مذہب اور سائنس، بہت اہم کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں ڈاکٹر رفیع الدین تھے، ان کی کتاب کا نام ہے قرآن اور علم جدید۔ ڈاکٹر رفیع الدین، یہ سب کتابیں لائبریری میں مل جاتی ہیں۔ ان کتابوں کو پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ علم جدید جو ہے، جس کو ہم علم جدید کہتے ہیں، یہ قرآن کے منشا کے مطابق اور قرآن میں جو تسخیر کائنات کا جو حکم ہے اور جو اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کی گئی ہے، وہ خلافت عرضی، وہ سارے پہلو ان کتابوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان سب کے مطالعے کی ہمیں شدید ضرورت ہے تاکہ ہم جدید ذہن کو مطمئن کر سکیں کہ خدا کا وجود ضروری ہے، توحید ضروری ہے، نظریہ آخرت ضروری ہے، نظریہ رسالت ضروری ہے۔ تو اس کو مطمئن کرنے کے لیے بھی ان کتابوں کا مطالعہ بہت مفید ہوگا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا جو سب باتیں ہم نہیں کر سکے، لیکن بحثیت مجموعی آپ نے اس سے اندازہ کیا ہوگا کہ ہمارے اس دور میں جو تہذیبی مسائل ہیں اور بہت پیچیدہ تر تہذیبی مسائل ہیں، ان کے علاج کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اور اسلام کی بہتر ترجمانی ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہم نے شروع میں افتتاحی جلسے میں بھی کہا تھا کہ ہم نے لسان قوم کو اہمیت نہیں دی۔ جتنے پیغمبر تھے ان کے بارے میں ہے کہ وہ سب لسان قوم کو خطاب کیا کرتے تھے، اور ہمارے یہاں سینکڑوں مدرسوں میں ایک مدرسہ نہیں بنا جو لسان قوم کی ترجمانی کرتا ہو، اس کے مفہوم کی ترجمانی کرتا ہو، اور ایسے علماء کو تیار کرتا ہو جو قوم کو خطاب کر سکیں لسان قوم میں۔ اور ہم نے غلط طریقے پر یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم صرف مسجدوں میں کھڑے ہو کر کے جو درس دے دیں گے اور جو تشکیل کر لیں گے اور جو اچھی باتیں کر دیں گے، اس سے دعوت کا کام مکمل ہو جاتا ہے۔ دعوت کا کام اس کے بغیر مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ برادران وطن کو جو غیر مسلم بھائی ہیں ان تک اسلام کو آپ پہنچائیں، اور ان کی زبان میں فصیح و بلیغ اردو میں نہیں، لسان قوم میں پہنچائیں۔ یہ ہے انبیاء کا طریقہ جو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی صحت کی وجہ سے اور عناصر میں اب اعتدال کہاں، اس میں جو چند باتیں ہمارے ذہن میں آئی ہیں اس حالت میں بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور آپ نے بحثیت مجموعی اس کا مفہوم سمجھ لیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔